برادران گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله العلي العظيم۔ آپ سب لوگ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ورد کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، فیہ لیلۃ ہی خیر من 1000 شہر، کہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بہتری کس اعتبار سے ہے؟ یہ آدمیوں کے اخروی منافع کے اعتبار سے، کہ اس رات میں اگر ایک نیکی کرے گا تو وہ 1000 راتوں کی نیکیوں کے برابر۔ لیکن اسی کا برعکس یہ بھی ہے کہ ایک برائی کرے تو وہ کتنی ہو، جس طریقے سے کہ کعبے میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر ایک نیکی ہوتی ہے، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کو اب کب پڑے گی یہ چیز چھپا کر رکھا ہے، کہ اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگوں کو گناہ کا کتنا بڑا ذخیرہ مل جائے گا، کہ اگر اس رات میں گناہ کریں تو کیا ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس رات کو چھپا کر رکھا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث کئی جگہ ہے، فرمایا کہ خرجت لأخبرکم عن لیلۃ القدر، میں نکلا تھا تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، یعنی گھر سے میں باہر آیا تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب آئے گی۔ فَطَلَعَا رَجُلَانِ فلان و فلان، 2 آدمی فلاں اور فلاں، یہ آپس میں لڑ بیٹھے۔ فرفعت،
تو وہ شب قدر کی شب قدر اٹھا لی گئی، یہ معنی بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، مگر یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیر لکم، اس کا اٹھنا تمہارے لیے بہتر ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ وَخَمْسٍ يَبْقَيْنَ وَتِسْعٍ يَبْقَيْنَ، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں تب تم اس رات کو تلاش کرو، 7 باقی رہ جائیں تب تلاش کرو، 5 باقی رہ جائیں تب تلاش کرو۔ اس طرح پر تلاش کرنے کا حکم ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ شب قدر نہیں اٹھائی گئی، بلکہ شب قدر کی یا تو تعیین اٹھا لی گئی یا تعلیم اٹھا لی گئی۔ اسی لیے میں نے یہ شبہہ میرے دل میں تھا کہ تعیین مراد ہے کہ تعلیم۔ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے نور نظر اور آپ کے لخت جگر اور مظہر اتم و اکمل، یہ شان سرکار مفتی اعظم کی۔ میرے غریب خانے پر سال میں 1 2 بار 3 بار ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار آپ کی تشریف آوری ہوئی تو مجھے میرے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا کہ حضرت سے پوچھو کوئی روحانی جواب ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ حضور یہ فرمایا گیا کہ میں شب قدر کی خبر دینے تمہیں نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں کی جنگ کی وجہ سے یہ اٹھا لی گئی، اور پھر فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا، اس کو تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھائی گئی نہیں ہے، لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو اب شب قدر آتی ہے، یہ تو طے ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کی تعیین اٹھائی گئی یا تعلیم، یہ آپ ارشاد فرمائیں، یا کوئی اور تیسری شکل ہو تو وہ بتائیں۔ فرمایا نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جائے تو صحیح ہے۔ تو اب ایک یہ سوال ہو گیا، اسی وقت پھر ذہن میں دوسرا سوال پیدا ہوا کہ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ شب قدر کب پڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اس سلسلے میں ایک پورا باب قائم کیا کہ اذا طلق امرأتہ فی لیلۃ القدر، کہ آدمی نے اگر یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تجھ کو شب قدر میں طلاق، تو کب اس کو طلاق پڑے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو اب اس میں انہوں نے حدیثوں کا ایک
تانتا باندھ دیا کہ شب قدر کب پڑتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں یہ فرمایا کہ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں وغیرہ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے عظیم ہیں، بلکہ آپ امام اعظم کے اکیلے سچے جانشین ہیں۔ امام اعظم نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا تھا، انکار کر دیا، بہت اصرار کیا، خلیفہ منصور نے آپ نے قبول نہیں کیا، تو اس نے اپنے غصے کو اتارنے کے لیے امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا، وہاں تکلیفیں دی کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ قبول کر لیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ تو ایک روز امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم سے ذکر کرتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ عہدہ قبول نہ کیا اور اس جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو اب منصور میں میرے پیچھے پڑا ہے کہ تو قاضی کا عہدہ قبول کر، اب میں کیا کروں؟ فرمایا تم قبول کر لو، تم قبول کر لو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا مرتبہ امام ابو یوسف کا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ امام اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو آدمی عہدہ قضا سے بھاگے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صلاحیت نہ رکھتا ہو تب عہدہ قضا اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ امام اعظم یہ جان رہے تھے کہ میرے تلامذہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد اس درجے کے لوگ ہیں کہ یہ عہدہ قضا کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے عہدہ قضا کی کہ ان کو قاضی القضات کا منصب بھی دیا جائے تو اس کو بھی باقاعدہ جاری رکھیں گے۔ تو اس لیے امام اعظم نے فرمایا تم قبول کر لو، کیونکہ اگر تم نہیں قبول کرو گے تو کسی نااہل کو دے دے گا وہ، اب تم گناہ گار ہو جاؤ گے کہ نااہل کو یہ عہدہ دے دیا جائے، تمہارے انکار کی وجہ سے تم پر گناہ ہوگا۔ بہرحال امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جس روز اس نے کہا ہے انت طالب فی لیلۃ القدر، اس روز سے پورا 1 سال گزر جائے تو اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس تاریخ کو اس نے طلاق دی پھر وہی تاریخ آ گئی تو اس کی بیوی طلاق شدہ، بس۔ تو اس لیے کہ طلاق کے معاملے میں اگر کوئی مشتبہ لفظ کہا جاتا ہے تو نہیں پڑتی، سمجھ گئے؟ اور یہ اشتباہ کی بات ہے، تو اس لیے سارا شبہہ سال پورا ہونے سے ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام ابو یوسف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ ضرور شب قدر آتی ہے، اب اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں، مگر امام اعظم
فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی سے لے کر آخری تاریخ تک کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور امام اعظم کے قول پر تفریح کی۔ امام طحاوی نے کہ امام اعظم کے کہنے کے مطابق یہ جب تک پورا رمضان نہ گزر جائے اس وقت تک شب قدر آنے کا یقین نہیں، اس لیے طلاق کا بھی یقین نہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا امام اعظم ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عرف کے طلاق کے معاملے میں اور عتاق کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں عرف کا اعتبار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عرف میں جو معنی لیا جاتا ہے وہی، تو اس لیے اب اس زمانے میں حکم یہی ہوگا کہ عرف میں 27ویں رات کو لوگ شب قدر کہتے ہیں، تو اس لیے جب 27ویں گزر گئی طلاق پڑ گئی۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک حضرت نے فرمایا کہ امام اعظم ہی کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ شب قدر میں 1,000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت تلاش کرنے کے لیے آدمی کو پورے رمضان کی ہر رات کی قدر کرنی چاہیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں تو ہوتی ہے کہیں، مگر زیادہ تر 21ویں شب سے لے کر 29ویں تک طاق رات جتنی ہے ان میں سے کہیں پڑے گی، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم زیادہ تر کا احترام کرتے ہوئے آدمی اتنی تو محنت کرے۔ رسول پاک نے تو اپنے صحابہ کو پہلی رمضان سے 10 رمضان تک کا اعتکاف کرایا اور فرمایا کہ نہیں پڑھی، پھر کہا جس کو تلاش کرنی ہے میرے ساتھ پھر آئے۔ 11ویں رات سے لے کر آپ نے 20ویں تک کا پھر اعتکاف کیا، فرمایا اس میں بھی نہیں پڑی، پھر جن کو تلاش کرنی ہے وہ پھر آئے اعتکاف میں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ مجھے شب قدر خواب میں دکھا دی گئی ہے، اس طرح پر کہ شب قدر کی صبح کو میں یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی صبح کو میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور ابھی آپ نے سنا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول پاک نے جیسے ہی فجر کی نماز کا سجدہ وہ سلام پھیرا، رات کو بہت بارش ہوئی تھی، مسجد کی چھت پر گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی، ایسے ڈھال کر کے بہت ٹپکی، مسجد میں پانی سے کیچڑ ہو گئی۔ اب میرے آقا نے وہیں سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا سلام جیسے ہی رسول پاک نے دائیں طرف پھیرا، میں سب میں تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک اور ناک شریف پر کیچڑ لگی ہوئی ہے،
تو وہ قسم کھا کے کہنے لگے خدا کی قسم 21ویں رات شب قدر ہے. مگر امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور نے 21ویں رات کی جو خبر دی تھی کہ سجدہ کر رہا ہوں میں، تو ہو گئی، مگر آپ نے اعتکاف اخیر رمضان تک کیوں جاری رکھا؟ یہی بتانے کے لیے کہ رمضان کے شروع سے لے کر اخیر تک کہیں بھی پڑھ سکتی ہے. اس لیے اگر آج میں اعتکاف پورا کر دوں تو لوگ سمجھے کہ بس اتنے ہی میں ہے، اس لیے اخیر تک میرے آقا نے اعتکاف کر کے یہ کیا. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ پورا مہینہ خیر و برکت سے معمور بھرپور ہے کہ سرکار نے فرمایا اولہ رحمہ وآخرتہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ شروع ہی ہوتا ہے یہ رمضان رحمتوں کا خزانہ لے کر، اور جب بیچ آ جاتا ہے تو وہ بیچ کا اچرا مغفرت کا پروانہ بڑھتا جاتا ہے. یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، مغفرت بڑھتی ہے. اور آخر میں اللہ اعلان فرما دیتا ہے کہ ان کو جہنم سے نجات دے دی گئی، یعنی جنت واجب کر دی گئی. یہ سمجھ گیا؟ تو یہ صرف رمضان پا لینے اور اس کا روزہ رکھ لینے سے یہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک تو سچا ایمان رکھتا ہو، ورنہ ساری دنیا ہی کو جن کو رمضان مل گئی اب وہ مغفرت کا پروانہ پا جائے، یہ نہیں. پہلے تو یہ ہے شرط کہ آدمی صاحب ایمان ہو. دوسرے یہ کہ رمضان کے حقوق کو پہچانے اور ان کو پہچان کر ان حقوق کو ادا کرے، یہ دونوں چیز چاہیے. مگر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو بچائے. سب سے بڑی غفلت تو یہ بھی ہے کہ بد مذہبوں سے اختلاف بہت ہوتا ہے. آپ افطار کی دعوت دو گے تو اس میں کچھ بد مذہبوں کو بلا لو گے، اور بد مذہب دعوت دے گا آپ کو بلا لے گا، اور آپ اس کو قبول کر کے چلے جائیں گے یا آپ اس کو بلائیں گے. تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب ہے کہ اس سے بڑی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. سمجھ گیا؟ ایک مسلمان سے اللہ تعالی اس وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو عرش خوف الہی کے کام جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو ان سب باتوں سے پرہیز رکھنا چاہیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس بارے میں تعلیم دی، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ قرآن حکیم میں بھی اس بات کی تعلیم موجود ہے. منافقین سے کٹ آف رہنے کا حکم قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، کتنی جگہ دیا گیا. اور یہ کہ اپنوں یعنی مسلمانوں کے علاوہ اور کسی سے دوستی نہ کرو، قرآن مجید میں ایک دو جگہ ہے، بہت جگہوں پر یہ چیز ہے. تو اس لیے اس سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے.
اور آپ کو دوستی کے لیے سنی لوگ نہیں ملتے ہیں کہ بد مذہب کو جوڑیں. کچھ لوگ تو اس لالچ میں کہ اگر ان سے ہم دوستی کاٹ لیں گے تو ہمارا سامان نہیں خریدیں گے اور ہماری بہت سی ضرورتیں یا حاجتیں ہیں کہ وہ نپٹ نہیں پائیں گی. یہ سب آپ سوچتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں اس لالچ کے بجائے کچھ اس گھبراہٹ میں کہ وہ ہمارا پارٹنرشپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ رکھتا ہے تو اب اس لیے اگر اس کے ساتھ رابطۂ دوستی نہ رکھیں تو ہمارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا. میاں رزاق اللہ تعالیٰ ہے, سمجھ گئے؟ روزی وہی دیتا ہے. تمہارا کاروبار تم کو روزی تھوڑی دیتا ہے. کاروبار اللہ چلاتا ہے تو چلتا ہے. بے شک بے شک. بڑے بڑے چلانے والے چلے جاتے ہیں اور ان کا کاروبار بیٹھے رہتا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ نے سب کی روزی معین کر دی اور وہ ملے گی. ایک حبہ بے نیازی سے گھٹے گا نہیں اور ایک دن کا برابر وہ آدمی کی لالچ سے بڑھے گا نہیں. سمجھ گئے؟ تو ہماری تدبیر اور ہماری لالچ سے کوئی روزی نہیں بڑھتی ہے. اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. فرمایا قرآن حکیم میں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں, اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. ہاں, صرف پیسہ مل جانا کمال نہیں ہے, برکت بھی ضروری ہے. بے شک. ہاں, برکت ہوتی ہے. ایک غریب کے گھر میں تو بیماری نہیں آئی, امیر کے گھر میں برکت کم ہوئی. ایک ایک مریض کے لیے 10-10 لاکھ روپیہ کو برکت چلی گئی. سمجھ گیا؟ ہاں, یہ برکت ہے. یہ آپ صرف 4 آنے کا جوشادہ پی لو شفا پا جاؤ اور وہ لاکھوں کی دوا کھائے اور شفا نہ ملے. یہ برکت اور نہ برکت دونوں چیزیں. اس طرح سے بھی برکت کو ناپا جاتا ہے. اس طرح نہیں کہ روز صبح کو تکیہ اٹھا کے دیکھا جائے کتنا روپیہ ہے, کتنا آیا. ہاں, یہ نہیں ہے برکت. برکت یہ ہے کہ آدمی کا کام بآسانی نکل جائے. اور بے برکتی یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ بہت ہے, روزی کے بڑے بڑے وسائل ہیں, مگر وہ کھٹا کھٹ بھاگا جاتا ہے. ہاں, تو یہ دماغ آدمی کا معوف ہونے لگتا ہے. ہاں, اس لیے سلطان محمود کے بارے میں ایک جگہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ وہ اپنے گھر کی یعنی اپنے محل کی چھت پر آئے تو دیکھا کہ وہ محل کے دیوار کے اس کنارے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جھولے میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہے نکال نکال کے. تو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اوہ, میں اتنی نرم نرم غذا کھاتا ہوں اور مجھے دوا لینی پڑتی ہے, اور یہ دیکھو یہ سوکھی روٹی کچر کچر چر 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 کر کے کھا رہا ہے, بالکل سوکھی کہ چبائی نہ جا سکے, اور اس کو کچھ بھی
نہیں ہے. اتنی دولت مجھے ملی، اتنا بڑا بادشاہ ہوا، اور ادھر وہ فقیر بیٹھا ہوا یہ محلے شاہی دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی آدمی، میں بھی آدمی، مجھے روکھی روٹی مل رہی ہے کھانے کو، اب وہ اتنے بڑے محل میں ٹھاٹ بانٹتے رہتا ہے، کتنا شاندار کھانا کھاتا ہوگا. تو ایک بزرگ نے دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ، یعنی محمود غزنوی کا متوجہ کیا کہ تم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ روکھی روٹی نہیں ہضم کر سکتے اس کی ناشکری کرو، شکر ادا کرو. اور اس سے یہ تنبیہ ہوئی کہ تم صرف ایک شاہی محل دیکھ رہے ہو اور یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسا معدہ دیا ہے کہ نہ ہضم ہونے والی چیز بھی تمہیں آسانی سے ہضم یہ چیز یہی ہے برکت، اسی چیز کو برکت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف میں جیسے رزق بڑھتا ہے ویسے ہی برکت میں بڑھا دے، اور سب کو اس بات کے اوپر چلنا چاہیے. باقی باتیں کبھی اور ہو جائیں گی، بہت سی باتیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.